اور پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب بھی دیا ہے۔ دو نیوکلیئر طاقتیں ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ خطے کے امن کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے یہ؟ دیکھیں انڈیا از پلینگ ود فائر، نوئنگ کہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں، اور انڈیا نے جو وار ہسٹیریا کریٹ کیا ہے اور جس پچ پہ اس کو لے کر گئے ہیں، عوام کی سوچ کو جو آپ لے کر گئے اوپر کی پاکستان میں حملہ کر دو، پاکستان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، دے ڈونٹ ریئلائز کہ پاکستان از ویری میچور رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ، اور اس کے بعد ہماری فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے۔ ریجمنٹ ہماری اس وقت 3 سے 4 دفعہ بیٹل فیلڈ میں جا کے یہ دہشت کے خلاف لڑ چکی ہے۔ انڈیا کی فوج از انٹرینڈ اینڈ انپروفیشنل، انہوں نے 3 بھائیوں سے کوئی لڑائی نہیں لڑی ہے، صرف نہتے اور کشمیری عورتیں بچوں بڑوں کو مارتے ہیں یا یہ مسلمانوں کو کرتے ہیں یا منی پور کے کرسچن کو مارتے ہیں، دیٹ از واٹ آل دے کین ڈو۔ آپ نے دیکھا کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ناردرن کمانڈ کے جو جنرل ہے اس کو چیک کر دیں جی کہ یہ غلط یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، اور اس کا اگر مجھے اور تنگ کریں تو سارے پول کھول دوں گا۔ ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف اس موقع پہ he has been sacked. I think he said کہ ہم نے رافیل طیارے تو لے لیے ہیں لیکن ہمارے پائلٹ ٹرین نہیں ہیں، ابھی کانٹ میچ وتھ پاکستان۔ ابھی 4 اڑے تھے نا، پاکستان نے اپنے جہاز اڑائے، ان کو جیم کیا، اسی طرح دم دبا کے بھاگ کے بیس پہ اتر کے چھپ، اس کے بعد انہوں نے ان کو فلائی کیا۔ تھرڈ، انہوں نے اپنے انٹیلیجنس کے جنرل کو جان رانا کو، اس کو بھی جب یہ لیک ہوئی اس پہ سیک کر دیا۔ تو اس سٹیج پہ اتنے سینئر لوگوں کو اگر سیک کر رہے ہیں، یہ بھی ناردرن کمانڈ پورے کشمیر کی ہے، 15-16 کور ان کی، تو آپ چاہیں کہ عوام کو کی فوج کا اس کے اوپر کیا ٹرسٹ ہوگا؟ وہ فوج جو 45 سولجرز کو پلوامہ میں مروا دیتی ہے خود اپنا الیکشن جیتنے کے لیے، اور پاکستان پہ فالس فلیگ آپریشن، دین پاکستان از فلی پریپیئرڈ۔ ہم نے ایک انچ ان کا اپنے میزائل سے کور کیا ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، we've done all contingency۔ ہماری ویسے ہی ساری تیاری ہوتی ہے انڈیا اسپیسیفک، اور میں کسی تھریٹ ہی نہیں ہے۔ انڈیا کو تو چائنا سے بھی ہے اور بھی کہیں سے ہے، ہمیں کوئی ہماری ایوری پلاننگ از بیسڈ آن انڈین تھریٹ، اس لیے ہماری سب تیاری ہے۔ اگر یہ مس ایڈوانس کرتے ہیں دس ٹائم، آئی تھنک دے ول ریممبر واٹ۔ بالکل ٹھیک ہے گیڈے صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آرٹیکل 370 کے بعد کی جو صورتحال تھی، بھارت نے کوشش کی کہ اقوام عالم کو یہ بتایا جائے جی ہم نے الیکشن بھی کروا لیے، حالات بھی دیکھے کتنے کنٹرول ہو گئے، کشمیری بھی یہی چاہتے تھے، اب حواس باختہ ہے، نہ اگلا جا رہا ہے نہ ان سے معاملہ نگلا جا رہا ہے۔ پاکستان پہ الزام ڈالیں، افغانستان کے راستے ہتھیاروں کی بات کریں، یا اندرونی جو داخلی کمزوری ہے اس کا ذکر کریں، اس وجہ سے بھی ان کو کافی مسئلہ ہوا ہے اس کے بعد پہلگام کا شکار ہو گئے۔ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد الیکشن جو ہوئے ہیں، اس میں انڈیا نے نعرہ لگایا تھا بی جے پی نے کہ اب کی بار 400 پار، جی رائٹ، وہ سمپل میجورٹی بھی نہیں لے سکے، دے ہیڈ ٹو گو ان کولیشن گورنمنٹ۔ 8 جو تھا نا مسلم، وہ اس پہ ووٹ کیے، لوگوں نے اس کو رد کر دیا۔ کشمیر میں الیکشن ہوا، منہ کی کھانی پڑی۔ پھر اب یہ بہار الیکشن آ گیا تھا، جس میں آپ یہ دیکھیں یہ پرائم منسٹر جس کے 27 ٹورسٹ مارے جائیں، وہ سیدھا جاتا ہے وہاں پہ بہار میں جا کے ووٹ مانگ رہا ہے کہ جو لاش ہیں اس کی وجہ سے اب آپ ہمیں ووٹ دیں۔ امیجن کریں وہ چیف آرمی اسٹاف یا وہ پرائم منسٹر جو پلوامہ میں 45 فوجی اپنے خود مروا دے الیکشن، اس وہاں کی ٹروپس کا کیا مورال ہوگا جن کو سیک کر دیا جائے۔ دیکھیں یہ انٹرینڈ ہے آپ کے سامنے۔ وہاں پہ جب پہلگام میں گئے ہیں تو وہ جو فوجی تھے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں چھوڑ دیے، نہ کھانا دے رہے ہیں نہ پانی دے رہے ہیں، ہمیں کشمیریوں میں رحم کرو گے، جو ہمیں کھلاتے ہیں وہ ہم کھا لیتے ہیں۔ ان انوائرمنٹ کے اندر یہ فوج نے کیا لڑنا، دے نو دیئر فائٹنگ کیپیبلٹی۔ اسی لیے ابھی انڈیا کو مصیبت یہ پڑ گئی ہے کہ دنیا میں منہ کالا ہو گیا، ان کے منہ پر تھپڑ پڑے ہیں جب یہ انٹیلیجنس لیک آئی ہے، اور سارا پتہ چل گیا کیسے آئی کو امپلیکیٹ کرنا تھا، کیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے انہوں نے جو انٹرویوز لینے تھے، کس اسٹیج کے اوپر جا کے اس کو بلیم کرنا تھا، اور وہاں میڈیا نے 5 منٹ میں نکال دیا، ایف آئی آر 10 منٹ میں کاٹ دی، جو کم از کم 4-5 گھنٹے لگنے چاہیے تھے۔ تو یہ اور آنیسٹلی آئی پرسنلی آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ پاکستان میں دس ٹائم، پاکستان میڈیا اینڈ سوشل میڈیا آر فار اہیڈ۔ یس، اور یہ ہم ہر طرح سے تیار ہیں، ہماری تمام تر تیاریاں مکمل ہیں، اگر کوئی جارحیت کی گئی تو اس کا
ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب ساتھ ہی رہیے گا. عامر علی صاحب اس حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ انڈیا نے تو بہت سارے محاذ کھولے ہوئے ہیں, خاص طور پہ اگر چائنا کا محاذ دیکھ لیں تو انڈیا کے لیے تو وہ بھی لٹکتی تلوار ہے ہر وقت. پاکستان نے جس طرح سے کوشش کی, پاکستان کی دوستی ہے چائنا کے ساتھ, تعلقات ہیں, چائنا نے پاکستان کے حق میں بیان بھی دیا, انڈیا کے حق میں ابھی تک پوری دنیا سے کوئی بیان نہیں آ رہا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. پاکستان نے اپنا نریٹو تو پوری دنیا کے آگے رکھا ہے. کل سوئٹزرلینڈ کے جو ان کے وزیر خارجہ تھے ان کی بھی ایک انٹریکشن ہوا پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ. پاکستان تو چاہتا ہے کہ اس کی جو ہے تحقیقات کی جائیں, ایک پورا جو ہے وہ اپنا بیانیہ سامنے رکھا جائے. جیسے بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ انڈیا تو پلوامہ انسیڈنٹ جو ہے اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر پایا, اور وہ بھی ان کی ایک اپنی اندر کی ایک سازش نکلی جس کا پاکستان کو ٹارگٹ بنایا جانا تھا. اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو گودرا جو انسیڈنٹ ہوا تھا, گودرا انسیڈنٹ کو بھی انہوں نے جس آفیسر نے اس کو ریویل کیا اس کو بھی جو ہے وہ مرڈر کر دیا گیا. اور یہ تو انڈیا کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ پاکستان پہ الزامات لگاتے ہیں, پھر پاکستان جب انڈیپینڈنٹ انکوائری کی طرف جانا شروع کرتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی نہیں ہم ایسے نہیں کریں گے, ایسے نہیں کریں گے. دیکھیے سب سے پہلے تو انہوں نے وہاں پہ کس کو بلایا, وہاں پہ تو اسرائیل کے نمائندے پہنچے پلگام میں. اور اسرائیل کے نمائندے کیوں پہنچے, میں تو اس کو کسی اور کانسیکوینسز میں دیکھ رہا ہوں. اچھا کہ آج پاکستان الحمدللہ اپنی سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے, فائنینشیل سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. ہم اپنے ڈیفیسٹ سے باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان کی جو اکنامیکل کنڈیشنز ہیں وہ اتنی بیٹر ہو گئی ہیں کہ مہنگائی کی شرح 0.28% پہ آ گئی ہے. یہ انڈیکیٹرز تھے پاکستان کے, اور کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ منتھ شاید یہ مائنس پہ چلی جائے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکنامیکلی اور زیادہ اسٹرانگ ہوں گے. تو میں اس کو اس کانسیکوینسز میں دیکھ رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہوا, مڈل ایسٹ میں اسرائیل نہیں چاہتا کہ پاکستان, دیکھیں پاکستان اسٹریٹجیکلی بڑا اسٹرانگ ہو گیا ہے الحمدللہ. آج اسرائیل سے لے کے انڈیا کے ہر ایک کونے سے لے کے یہ تمام علاقے پاکستان کی رینج میں ہیں, لیکن وہ پاکستان کو جہاں ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں وہ مائنز اینڈ منرلز کانفرنس ایک بہت سکسیسفل ایونٹ پاکستان نے کروا دیا. اوورسیز پاکستانیز ایک بہت بڑا, یہ وہ انڈیکیٹرز تھے جو دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک چیز اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا تھا جہاں پہ انڈیا ریویل ہو چکا تھا اور اس کے ہینڈلرز کا بالکل پتہ چل چکا تھا کہ اس کے بارڈر بار ہینڈلرز کہاں سے ہینڈل کر رہے ہیں ساری باتوں کو, تو پاکستان کو یعنی کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ پہلگام جیسا ایک واقعہ جو ہے ہمارے سامنے رکھ دیا. ورنہ اس سے پہلے تو کسی نہیں پتا کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ جو ہے وہ انڈیا نے کیا تھا, اور اس کے ہینڈلرز سرحد پار کہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, کون سے پہاڑوں میں چھپ کے بیٹھے تھے. تو اسی چیز کو آپ انگیج کریں اگر کہ یہ پہلگام کا واقعہ کر کے صرف پاکستان کے نیریٹو کو تھوڑا سا کمزور کرنے کی ایک سازش ہے, اور پوری دنیا میں سے کسی جگہ سے بھی ان کو اس پہ کوئی پذیرائی نہیں مل رہی ہے. جی ٹھیک ہے. عامر علی صاحب, منیف فاروق صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. منیف صاحب یہ کہیے گا کہ جیسے ہی ایسکلیشن کی باتیں ہوئی اور پہلگام کے ڈرامے کا الزام پاکستان